کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ زندگی میں اکیلا رہ جائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پوری زندگی ایسی ہو جس میں وہ اپنے آپ کو اکیلا، تنہا اور بے سہارا نہ پائے۔ لیکن صرف خواہش یا سوچنے سے ایسا ہونا ہوتا تو شاید آج کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرتا۔ اکیلے پن سے بچنے کے لیے ہماری نظر میں یہ 7 باتیں ہیں جن کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا یا ہو جائے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق نہ ہونا۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے، خدشہ ہے کہ وہ زندگی میں آگے چل کر اکیلے رہ جائیں۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اولاد کو اہمیت دینے اور ان کی تربیت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اولاد کو اہمیت دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اس طرح عزت کرے جیسے وہ اپنی عزت چاہتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو ان کی کمزوریوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کرے، وہ ان کو وقت دے، ان کو سنے۔ اولاد کی تربیت سے مراد ہے کہ انسان کی اولاد اچھے اور صحیح کام کہنے پر نہیں بلکہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کرے، یعنی اولاد کی خواہشات اور آرزوئیں پاکیزہ ہو جائیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے مربی سلمان آصف صدیقی صاحب سے اللہ بہت عمدہ کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ اولادیں جو اپنے والدین کو اپنے تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، ان کی عزت نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی، تو وہ بھی زندگی میں آگے چل کر اپنے لیے صرف اکیلے رہ جانے کا سامان اکٹھا کرتی ہیں۔ آپ کے والدین جیسے بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، نیک ہیں یا برے ہیں، آپ کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت لازمی کرنی ہے اور ان کی ہر اس صورت میں اطاعت کرنی ہے، یعنی ان کی بات ماننی ہے جن صورتوں سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نمبر 2، شادی نہ کرنا یا اس میں دیر کرنا۔ جدید سوسائٹی شادی اور خاندان بنانے کے حوالے سے سوچنا اپنی ترجیحات میں نہیں رکھتی۔ اب کے لوگ شادی کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ جب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے شادی کے لیے زیادہ سے زیادہ مال و دولت، جائیداد اور ظاہری شان و شوکت اور خوبصورتی کو اپنا معیار بنا لیا ہے، اور یہ سب تکلفات اور لوازمات پورے کرنے کے لیے انسان کی عمریں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ایمان، اخلاق اور سادگی کو بہت کم لوگ ہی شادی کے لیے اپنا اصل معیار بناتے ہیں۔ شادی انسان کی ضرورت ہے، انسان کی یہ ضرورت جتنی جلدی پوری ہوگی اتنا ہی اچھا ہے۔ جوانی میں شادی کرنے سے انسان کے نفس کی ضروریات اچھے سے پوری ہوتی ہیں، اس کی اولاد اس کو جوانی میں میسر آ جاتی ہے اور بڑھاپے میں انسان کا سہارا بنتی ہے، اور دیر سے شادی کرنے سے انسان کے نفس کی ضروریات صحیح طرح پوری نہیں ہو پاتی اور انسان کو اپنی اولاد بڑھاپے میں پالنا پڑتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑی عمر میں جا کر شادی کرنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 3، لوگوں کے ساتھ صرف اپنے کام کی حد تک تعلق رکھنا۔ جو شخص صرف اپنے کام کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اپنے کام سے ہٹ کر کوئی ایسی بات لوگوں سے نہیں کرتا جو ان کے مطلب کی ہو یا ان کے کسی کام نہیں آتا، یا لوگوں کی دلجوئی نہیں کرتا، یعنی ان کے غموں اور خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ شخص بھی زندگی میں اکیلا رہ جائے۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مطلب پرستی کا رویہ رکھتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کو برے اور غلط راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو آپ لازمی محتاط رہیں۔ نمبر 4، اللہ اور اپنے آپ کو چھوڑ کر لوگوں سے غیر ضروری و حقیقی اور حد سے زیادہ توقعات لگانا۔ اس بات کا خیال نہ رکھنے والے بھی دنیا میں اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں سے توقعات لگانا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا نہ خود پر اعتماد ہے اور نہ اللہ پر ایمان۔ اللہ کے بعد آپ خود اپنے لیے مخلص ہیں۔ دوسرے انسان سے جتنی زیادہ آپ کی توقعات ہوں گی اتنی زیادہ مایوسی آپ کا مقدر بن سکتی ہے، اور جب آپ کی لوگوں سے توقعات نہیں ہوں گی، پھر جب کوئی آپ کے کام آئے گا تو آپ کو ناقابل یقین خوشی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جائز توقعات نہ لگائیں۔ انسان کا دوسروں سے توقعات لگانا ایک فطری عمل بھی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ توقعات اپنی ذات اور اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کے اندر مخلصی اور خودداری کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ رہے گا۔ نمبر 5،
فارغ رہنا اور فراغت میں بے معنی اور فضول کاموں میں مصروف رہنا۔ جو انسان اپنی فراغت میں بامقصد اور اچھے کام نہیں کرتا اور فضول اور منفی خیالات میں بھٹکتا رہتا ہے، ایسا انسان بھی زندگی میں ایک وقت آنے پر اکیلا رہ جائے گا۔ فراغت ایک ایسی نعمت ہے جس میں انسان اپنے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اس کی زندگی میں کوئی پائیدار اور دیر وقتی ویلیو ایڈ کرے۔ نمبر 6، علم کی محبت اور اس کا شوق نہ ہونا۔ جو انسان علم سے محبت اور اس کا شوق نہیں رکھتا، وہ بھی زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان علم ہی حاصل نہ کرے اور فضول یا مستی بھرے کاموں میں اپنا وقت گزار دے جس کا حاصل کچھ نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان علم تو حاصل کر لے مگر اسے علم کا شوق اور اس سے محبت نہ ہو۔ اگر علم خالص علم ہی کے شوق اور محبت کی بنیاد پر حاصل کیا جائے گا تو پھر علم انسان کے خیالات کو صحیح سمت دے گا، اور انسان کو بہت سے ایسے کام نظر آنے لگ جائیں گے جو انسان کو دوسرے انسانوں سے جوڑے رکھیں گے اور اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 7، علم تو آ جانا مگر عمل نہ ہونا۔ انسان علم حاصل کرتا جائے، مفید علمی مواد پڑھتا جائے، سنتا جائے، بہت سے علمی لوگوں سے تعلق رکھے، مگر اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر غور و فکر نہ کرے، اس سے اپنی زندگی میں عملی صورت دینے کی کوشش نہ کرے، تو وہ انسان بھی ایک وقت آنے پر اکیلا رہ جائے گا۔ عمل اور اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ تھوڑا علم عمل کے ساتھ فائدہ مند ہوتا ہے، مگر بغیر عمل کے زیادہ علم بھی بے فائدہ رہتا ہے۔